السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم سامعین، ناظرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، صدقہ اور صدقہ جاریہ اور اس کے فوائد، اس کے طریقے کہ تیسرے ویڈیو میں، تھرڈ ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرا یہ ویڈیو اور میرے اور سارے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہوں گے۔ آپ ان کو صدقہ جاریہ ہی سمجھ کر کے شیئر کریں، آگے بڑھائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس پرفتن دور میں آگاہ کرائیں، پہنچائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی شرعی اور دینی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس ویڈیو میں جو انشاءاللہ اور پہلے کے دونوں ویڈیوز کے مقابلے میں مختصر ہونا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدقہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً اس سے پہلے کسی ویڈیو میں یہ حدیث گزری بھی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ضرور صدقہ کر سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں سعد بن عبادہ، قلت فأی صدقۃ افضل، کہ اللہ کے رسول پھر کون سا صدقہ ان کی طرف سے کرنا افضل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سقی الماء، پانی کے پلانے کا انتظام تم کر دو، یعنی لوگوں کو، پیاسوں کو، جن کے پاس پانی کا انتظام نہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اپنے میت اور مرے ہوئے، گزرے ہوئے والدین کی جانب سے، پرکھوں کی جانب سے۔ تو یہ صدقہ جاریہ کے سلسلے میں ایک بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جب تک وہ پانی پیا جاتا رہے گا تب تک اس صدقہ کرنے والے کو بھی انشاءاللہ العزیز اجر ملے گا، اور جس کی جانب سے وہ صدقہ کیا جا رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا۔ نیک اولاد کے سلسلے میں بھی بات ہوئی تھی کہ ایصال ثواب لوگ کراتے ہیں۔ نیک اولاد جو نیکی کرے آٹومیٹکلی، اس کی نیت نہ بھی ہو تو بھی، چونکہ والدین کی تربیت کی وجہ سے وہ نیک بنا ہے، تو ان نیکیوں کا ثواب اور ان نیکیوں کا اجر والدین کو ملتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث گرامی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدقہ اور صدقہ جاریہ سے متعلق آپ نے بڑی تفصیل سے 2-3 ویڈیوز میں جو گفتگو سنی ہے، اس کی اہمیت کو بھی آپ نے جان لیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیجیے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اس سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے صدقہ کیجیے، دنیاوی آفات و مصیبات اور بلاؤں سے نجات پانے کے لیے بھی صدقہ کرتے رہیے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتے رہیے۔ اس دنیا میں امن و سکون اور اطمینان کے حصول کے لیے بھی صدقہ کرتے رہیے، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی صدقہ کرتے رہیے۔ خود اپنی جانب سے بھی صدقہ کرتے رہیے، اپنے والدین اور اپنے گزرے ہوئے پرکھوں کی جانب سے، رشتہ داروں کی جانب سے، قریبی اقربا اور اعزاء کی جانب سے صدقہ کرتے رہیے، اور صدقہ جاریہ کا خصوصی طور پر اہتمام کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے سلسلے میں بات گزر چکی ہے کہ کوئی آدمی کوئی مسجد بنوا دے، کوئی کتاب کسی کو صدقہ کر دے، اسی طرح سے کوئی درخت لگا دے لوگوں کے سایہ کے لیے، کہیں پانی کا انتظام کر دے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ان صدقات جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے ان صدقوں کا اجر ملتا رہتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے، اور اس پر بہت زیادہ اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان صدقہ اور صدقاتوں اور صدقہ جاریہ کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، اپنے صحابہ کو ابھارا ہے، اور صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موجودہ ساری مصیبتوں، مشکلات کو اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے صدقات کی راہ اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری آفتوں کو ضرور بضرور ٹالے گا، ہمیں بلاؤں سے نجات دے گا، ہماری دنیا بھی سنوار دے گا،
اور آخرت بھی ہماری خوبصورت بنا دے گا۔ حضرات گرامی، آپ سے پھر دوبارہ درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے بڑھائیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، لائک کیجئے، اور اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو بیل آئیکن بھی پریس کیجئے۔ رب العالمین سے ہم اور آپ دعا کرتے رہیں کہ رب العالمین جو کچھ اس نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس میں سے صدقات خیرات کی توفیق خصوصی طور پر عنایت فرماتا رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔